یہ میڈیسن شوگر کے مریضوں کے لیے ہے اور یہ ہفتے میں ایک دفعہ کھانی ہوتی ہے۔ اندر سے یہ اس طرح کی پیکنگ میں ہے اور یہ اس طرح اس کو آپ کھول کے دیکھیں تو اس کے اندر 4 ٹیبلٹس ہیں۔ اس کا اثر پورے ایک ہفتے تک موجود رہتا ہے، اس لیے اس گولی کو ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر کے مریض روٹین میں کئی دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں، ان کے ٹائمنگ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ان کی ڈوز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور دن میں 2 سے 3 دفعہ، بعض اوقات 3 سے 4 قسم کی دوائیاں اور انسولین بھی۔ لیکن آج میں آپ کو جس میڈیسن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ٹریلاگیٹ۔ یہ ایسی گولی ہے کہ جو ریسنٹلی چند مہینے پہلے لانچ ہوئی پاکستان کے اندر، یہ گیٹس فارما نے لانچ کی، اور اس میں جو دوا ہے وہ ہے ٹریلاگلپٹن۔ یہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ ہفتے میں صرف ایک دن اس کا استعمال کرنے کی یہ گولی ہے، اور یہ پورے ہفتے کے لیے اس کا اثر جسم کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں آج آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ گولی 100 ملی گرام کی پیکنگ میں بھی ہے، اور ایک پیک میں 4 ٹیبلٹس ہوتی ہیں، اور اس کی قیمت ہے جو لکھی ہوئی ہے 1080 روپے، یعنی کہ یہ آپ کے پورے ایک مہینے کے لیے۔ دوسری یہ ہے ٹریلاگیٹ 50 ملی گرام میں، اور اس کی جو قیمت ہے، اس کے اندر بھی 4 گولیاں ہیں اور اس کی قیمت ہے 760 روپے۔ میں اس کو کھول کے آج آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اس دوا کے بارے میں کیا کیا اہم باتیں ہیں۔ اس کو اگر میں کھولوں تو اندر سے یہ اس طرح کی پیکنگ میں ہے، اور یہ اس طرح اس کو آپ کھول کے دیکھیں تو اس کے اندر 4 ٹیبلٹس ہیں، ویک 1، ویک 2، ویک 3 اور ویک 4، یعنی ایک ہفتے کی ایک گولی۔ اب اس گولی کو سننے کے بعد بہت سارے لوگوں نے بہت ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کہ اب یہ گولی کھا لینا کافی ہے، لیکن گولی آپ اس کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ یہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ 100 ملی گرام والی پیکنگ اور یہ 50 ملی گرام والی، اسی طریقے سے یہ 50 والی پیکنگ میں اور یہ 100 والی پیکنگ میں، یہ دونوں گولیاں اس طریقے سے اویلیبل ہیں۔ میں آپ کو اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ایک تو یہ کہ یہ گولی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد قدرتی طور پر جسم میں ایک ہارمون نکلتا ہے GLP-1۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ انسولین کی سیکریشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ گولی جا کے اس ہارمون کو اس کے اوپر ایکٹ کرتی ہے اور انسولین کے لیول کو باڈی کے اندر مینٹین رکھنے میں مددگار ہوتی ہے۔ اسی سے ملتی جلتی اور جو دوائیاں مارکیٹ میں موجود ہیں وہ آپ روٹین میں کھا رہے ہیں، جو کہ جینومیٹ، ٹریویامیٹ، سیٹامیٹ، گیلویسمیٹ، ان ساروں کے اندر بھی یہی دوا موجود ہے، لیکن اس کو دن میں 2 دفعہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ان کی جسم سے خارج ہو جاتی ہے وہ دوا، اور وہ 12 گھنٹے کے بعد دوبارہ کھانی پڑتی ہے، جبکہ یہ گولی بھی وہی کام کر رہی ہے، لیکن اس کا اثر پورے ایک ہفتے تک موجود رہتا ہے، اس لیے اس گولی کو ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہے۔ اب بہت ضروری بات یہ ہے کہ عام طور پہ شوگر کے مریض 1، 2 یا 3 یا 4 دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے خود سے یہ دوا استعمال نہیں کرنی۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے اگر ملتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ کیا آپ کے لیے یہ دوا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دوا ان افراد کے لیے کہ جو اور شوگر کی گولیاں کھا رہے ہیں اور اس کا اثر پورے ایک ہفتے تک ہے، تو بعض اوقات ان کا شوگر کا لیول بہت ڈاؤن ہو جانے کا بھی خطرہ ہے، جس کو ہم ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں۔ اس لیے خود سے یہ گولی استعمال نہیں کرنی ہے، ڈاکٹر سے مل کے مشورہ کر کے اور پراپر چیک اپ کے بعد کرنی ہے۔ مزید میں آپ کو بتاؤں کہ اس دوا کا استعمال یہ ہے کہ یہ صبح ناشتے کے ساتھ، یا تو فوراً اس سے پہلے یا ناشتہ کرنے کے ساتھ ایک دن فکس کر لیں۔ اس کے اوپر آگے جس طرح لکھا ہوا ہے، اس گولی کو اگر آپ کھولیں گے تو ویک میں ادھر لکھا ہے کہ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، جس دن آپ نے لی ہے اس دن کو ٹک کریں، اور اگلے دن پھر اس طرح سے ٹک کریں۔ تو ایک دن فکس کریں، مثال کے طور پہ آپ نے پیر کے دن لی، اور اگلے پیر کو، اور پھر اگلے پیر کو، اور پھر اگلے پیر کو، اور اپنی باقی دوائیاں اس کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ان کا متبادل نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک ہیلپ ہے، نہ ہی یہ انسولین کا متبادل ہے، نہ ہی یہ اور باقی دوائیوں کا متبادل ہے۔ لیکن جب آپ یہ گولی لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کا ڈاکٹر کچھ ایڈجسٹمنٹ کرے گا، اور اس کے بعد آپ کو اس کے شوگر کو مانیٹر کرنا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ گولی جب کھائیں گے تو اس کو نہ ہی کرش کرنا ہے اور نہ ہی اس کو توڑ کے آدھا کر کے کھانا ہے۔ تو گولی کو جو اس کی پوری فارم ہے
اسی طریقے سے پورا اس کو اپنی خوراک کے لیے لینا ہے، ادروائز اس کا فنکشن خراب ہونے کا امکان ہے۔ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گردے کا فنکشن، کریٹنن کا لیول ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو استعمال کرایا جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی دوا جو جسم سے خارج ہونا ہے، جو کیمیکل یہ گردے کے ذریعے جسم سے خارج ہوتا ہے، ایسے افراد جن کا گردے کا فنکشن کمزور ہو، ان لوگوں کے لیے اس کا اثر یہ باڈی کے اندر زیادہ دیر تک رہے گا اور وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جن لوگوں کے جگر کا مسئلہ ہو، ان لوگوں نے استعمال نہیں کرنی، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ وہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، ان کے لیے بھی اس کی ریکمنڈیشن ہے کہ یہ دوا وہ بغیر مشورے یا ڈاکٹر سے ملے بغیر نہیں استعمال کریں، اور پریگننسی کے اندر اس کی احتیاط یہی ہے کہ یہ دوا استعمال نہ کریں۔ ان لوگوں کو جن لوگوں کو اگر اس گولی کے کھانے سے کوئی الرجی یا کوئی ری ایکشن ہو تو یہ گولی انہوں نے نہیں استعمال کرنی، بلکہ اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور پھر اس سے ایڈجسٹمنٹ کرائیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دوا ہر شخص کے لیے سوٹیبل ہو۔ جب تک آپ اپنے ڈاکٹر کو نہ دکھائیں اور اپنی دوا کو آپ ایڈجسٹ نہ کریں، ڈاکٹر سے مشورہ نہ کریں، یہ گولی استعمال کرنا آپ کے لیے اس وقت تک ٹھیک نہیں، کیونکہ جہاں اس کا فائدہ ہے وہاں پر یہ اور دوائیوں کے ساتھ یا بغیر اسسمنٹ کے اگر لی جائے تو یہ نقصان کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ تو یہ وہ مختصر سی معلومات ہیں جو کہ ایک عام یوزر کو جاننا جن کے لیے ضروری ہے۔ میں نے کوشش کی کہ یہ ایک نئی پروڈکٹ آپ سے شیئر کروں۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو ایک اچھی معلومات اور ایک اچھا فائدہ ہوگا۔ اپنے ڈاکٹر سے ملیں اور ضرور مشورہ کیجئے، اس کے بغیر دوا کو استعمال نہ کیجئے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ میرے ایک پیشنٹ نے مجھے میسج کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ چیک کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ ایک نئی پروڈکٹ لانچ ہوئی ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا اور پھر میں نے اس کے بعد اس گولی کو نہ صرف سرچ کیا، اسٹڈی کیا، اور آج میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو یہ بہت شکریہ میرے اس فالوور کا جنہوں نے مجھے فیڈ بیک دی اور مجھے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا اور انکریج کیا۔